بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ پارٹ 9 یہاں سے ڈالیں گے۔ پارٹ 9 میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ شیخ الاسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے شیخ الاسلام نے خاموشی اختیار کی۔ بادشاہ نے کہا، کسی حد تک شیخ الاسلام کی بات سے اتفاق بھی کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جلال الدین ہمارے مہمان ہیں، ہمیں ان سے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام نے خاموشی اختیار کی۔ بادشاہ اور شیخ الاسلام کی بات چیت انتہائی رازدارانہ ہو رہی تھی اور اس کا کسی کو ذرا بھی علم نہ تھا۔ ابھی دونوں خاموش ہی ہوئے تھے کہ جلال الدین تبریزی ان دونوں کے پاس آئے اور شیخ الاسلام سے کہا، نجم الدین بیت الجن منتقل مقفل ہے، اس کی چابی کہاں ہے؟ لاؤ ہم اس میں قیام کریں گے۔ بادشاہ معنی خیز انداز میں شیخ الاسلام کی شکل دیکھنے لگا۔ شیخ الاسلام نے بیت الجن کی چابی تبریز کے حوالے کر دی۔ تبریزی نے یہ چابی اپنے ساتھی درویش کی طرف بڑھا دی اور اسے حکم دیا، تراب یہ کنجی لو اور بیت الجن چلے جاؤ، اسے کھولو اور دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند یہ کہہ دو کہ اے قوم جنہ، اس مکان میں تم ایک عرصہ سے رہ رہے ہو، اب اسے خالی کر دو کیونکہ اس میں جلال الدین تبریزی رہنا چاہتا ہے۔ تراب نے چابی لی اور بیت الجن کا قفل کھول دیا۔ تراب نے دروازے کے اندر قدم رکھ کر تبریزی کا پیغام بآواز بلند سنا دیا اور گلے پر پڑی ہوئی حمائل شریف بیت الجن کی ایک کھوٹی پر لٹکا دی۔ اس کے بعد جلال الدین تبریزی بھی بیت الجن میں داخل ہو گئے اور اطمینان سے رہنے لگے۔ دیکھیں پیر کیا ہوتا ہے، پیر علی کیا ہوتا ہے، علی اولی آس گاس، ایسا مت بولیے۔ سب اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کام کے لیے الگ الگ لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ان کو بیت الجن خالی کرانا تھا، کیسا پاور دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ دیکھیے کتنی زبردست کہانی ہے، اولیاء اللہ کی کہانی ہے نا، جس کو مرتب کیا بانی دیوبند کا بیٹا مصطفیٰ صدیقی، اور ہم تک یہ کیسے پہنچا، فردوسیہ قبرستان میں کوئی ڈال گیا تھا اور یہ کتاب مجھے مل گئی۔